الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمد صلى الله عليه وسلم ونشهد أن محمد صلى الله عليه وسلم قرة عين يا رسول الله ونشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله ومولانا العظيم يا رسول الله انصر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر غم مغرق خذ يدي سهل لنا أشقالنا امداد کن از رنج و غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث العظم دستگیر گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نہ کسارا پیر کامل کاملارا رہنما نہ کسارا پیر کامل کاملارا رہنما نہ کسارا پیر کامل کاملارا رہنما در دل مسلم مقام مصطفیٰ آب روح یا رسول اللہ آب روح مازنام مصطفیٰ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما ذوق شوق پڑھو سارے احباب صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نبی اللہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا عبد اللہ نثار تیری چہل پہل پر ہزار عیدیں ربیع الاول نثار تیری
چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ وعم نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا کے بعد آقائے نامدار مدنی تاجدار ابد قرار امام الانبیاء تاجدار الانبیاء شہنشاہ کل و شہنشاہ مدینہ آقا و مولا جناب احمد مجتبیٰ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کے بعد حق تعالی جل شانہ و جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ کی بارگاہ اقدس و عالیہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرا مالک زندگی اسلام والی اور موت کامل ایمان والی نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ عزیزان محترم وزیر محتشم، ربیع النور شریف کا یہ تیسرا جمعۃ المبارک ہے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ گزشتہ دو جمعۃ المبارک سے آپ نے سماعت فرمایا آقا کریم علیہ السلام کے نور مبارکہ کے حوالہ سے، اور بات کو ناچیز نے یہاں پہ چھوڑا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پھر یہ نور مصطفیٰ آگے منتقل ہوتا رہا انبیاء میں۔ آج اسی سے آغاز گفتگو کرتا ہوں کہ جب حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کو خبر ملی، نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ سے انہوں نے پڑھا اور آقا کریم کا ذکر پڑھا، اس بات کو روایت کیا ہے ابو نعیم نے اپنی کتاب میں۔ امام ابو نعیم نے لکھتے ہیں اپنی کتاب میں، اور وہ آگے سے حضرت ابو ہریرہ سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے آقا کا فرمان ہے، فرمان مصطفیٰ ہو، اور پھر امتی کا حق بنتا ہے کہ وہ آقا کے فرمان پر بار بار سبحان اللہ کی آوازوں کو بلند کرے۔ کہیے نا سبحان اللہ، ذرا محبت سے سارے بولے نا سبحان اللہ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام پر تورات اتری اور انہوں نے اس کو پڑھا، موسیٰ علیہ السلام پر جب تورات، یہ ایک آسمانی کتاب ہے، یہ جب اتری تو انہوں نے اس کتاب کو پڑھا،
تو اس میں انہوں نے اس امت کا تذکرہ پایا اور کہا کہ اے پروردگار، اے اللہ، اے خالق، میں ان تختیوں میں ایک امت کا ذکر پاتا ہوں کہ میں اس تورات کتاب میں تورات کی تختیوں میں ایک امت کا ذکر میں نے پڑھا ہے کہ جو وہ مانگیں گے انہیں وہ ملے گا، آپ ان کو میری امت بنا دیجیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں نے پڑھا ہے، ایک امت کا تذکرہ پڑھا ہے، ایک امت کا ذکر پڑھا ہے کہ وہ جو کچھ باری تعالیٰ تجھ سے مانگیں گے تو انہیں عطا کر دے گا، اور مہربانی فرما کہ اس کو میری امت بنا دے۔ آگے سے میرے رب کا جواب سنیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ احمد کی امت ہے، وہ احمد کی امت ہے۔ کہا ہے میرے پروردگار، ان تختیوں میں ایک ایسی امت کا ذکر ہے کہ جن کی کتاب ان کے سینوں میں محفوظ ہوگی اور وہ اس کو زبانی پڑھیں گے، آپ ان کو میری امت بنا دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ احمد کی امت ہے۔ دوسری بات موسیٰ علیہ السلام نے کی کہ باری تعالیٰ، میں نے ایک امت کا ذکر پڑھا ہے کہ ان کی جو کتاب ہوگی وہ ان کے سینوں میں محفوظ ہو جائے گی، یعنی کہ قرآن مجید۔ تو لہٰذا اے رب مہربانی فرمانا ایسی امت مجھے عطا کر۔ میرے رب نے فرمایا موسیٰ، یہ امت ہم نے اپنے محبوب احمد مجتبیٰ کے لیے رکھی۔ اب تیسری بات سنیے گا، کہا گیا کہ میرے پروردگار، میں ایسی امت کا ذکر پاتا ہوں کہ جن کے لیے مال غنیمت حلال ہے اور وہ اس کو کھائیں گے، اسے میری امت بنا دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ احمد کی امت ہے۔ کیا مطلب؟ کہ موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں یہ عرض کیا، باری تعالیٰ، میں نے ایک ایسی امت کا ذکر پڑھا ہے کہ جن پہ مال غنیمت بھی حلال ہو جائے گا۔ پتہ چلا کہ اس سے پہلے امتوں پر مال غنیمت حلال نہیں تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ عرض کیا، باری تعالیٰ وہ امت مجھے عطا کر۔ میرے رب نے فرمایا موسیٰ، ہم نے وہ امت احمد کو عطا کر دی ہے۔ پھر کہا میرے پروردگار، میں اس میں ایسی امت کا ذکر پاتا ہوں کہ جو صدقہ کو استعمال بھی کریں گے اور اس پر ثواب بھی پائیں گے، آپ انہیں میری امت بنا دیجیے۔ کہ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا، باری تعالیٰ، میں نے ایک امت کا ذکر پڑھا ہے کہ جو صدقہ کو استعمال کریں گے۔ پتہ چلا کہ پہلے صدقے کو استعمال نہیں کیا جاتا تھا، تو باری تعالیٰ سے میری امت بنا۔ اللہ نے فرمایا ہم نے وہ امت احمد مجتبیٰ کی بنائی ہے۔ آگے سنیے، فرمایا کہ باری تعالیٰ، میں نے ان تختیوں میں ایک ایسی امت کا ذکر پڑھا ہے کہ وہ نیکی کا ارادہ کریں گے لیکن ابھی نیکی نہیں کریں گے تو ان کے نامہ اعمال میں نیکی لکھ دی جائے گی۔ ابھی نیکی کا ارادہ کریں گے، نیکی کی نہیں، ان کے نامہ اعمال میں نیکی لکھ دی جائے گی۔ یا اللہ یہ امت مجھے عطا کر۔ تو اللہ نے فرمایا موسیٰ، ہم نے یہ امت احمد نبی کے لیے رکھی ہے۔ پھر آگے کہا، باری تعالیٰ، میں نے پڑھا ہے کہ ایک ایسی امت ہوگی کہ جو برائی کا ارادہ کریں گے لیکن جب تک وہ برائی کریں گے نہیں تب تک ان کی برائی لکھی نہیں جائے گی۔ یا اللہ یہ امت مجھے عطا کر۔ میرے رب نے فرمایا موسیٰ، ہم نے یہ امت احمد مجتبیٰ کے لیے رکھی ہے۔ دوستان محترم، دیکھیں نا کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر فضل کیا ہے، کس طرح کرم کیا ہے۔ یہ رسول اللہ کا فرمان میں سنا رہا۔ تو فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے یہ ساری باتیں کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے کہا، باری تعالیٰ، اگر تم وہ امت مجھے نہیں عطا کرتا تو یہ مہربانی فرما کہ مجھے اس محبوب کا امتی بنا دے، مجھے اس محبوب کا امتی بنا دے۔ پتہ چلا کہ سابقہ پیغمبر جو گزرے آقا علیہ السلام کی آمد سے پہلے وہ بھی دعائیں کرتے رہے، یا اللہ تو ہمیں نبی نہ بناتا بلکہ محمد کریم کا امتی بنا دیتا۔ اللہ نے ہمارے اوپر کتنا فضل کیا ہے
کہ ہمیں اپنے یار کی امت میں بنا دیا ہے، ہمیں اپنے دلدار کی امت میں بنایا ہے۔ یہ رب کا فضل سمجھو، رب کا احسان سمجھو۔ ارے ساری زندگی تو تم کھڑے ہو کر عبادت کرتے رہو اور اس کا شکریہ ادا کرتے رہو تو تم خدا کا شکریہ نہیں ادا کر سکتی۔ تمہاری عبادت ختم ہو سکتی ہے، تمہاری زندگیاں ختم ہو سکتی ہیں، لیکن پروردگار کا شکر ادا نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو اس طرح پھر یہ نور مصطفیٰ چلتا چلتا حضرت ابراہیم علیہ السلام، پھر ابراہیم علیہ السلام سے ہوتا ہوتا اسماعیل علیہ السلام کی پیشانی میں آیا۔ یہ نور مصطفیٰ کی برکتیں تھیں کہ رب نے ہر شے کو پیدا فرما دیا۔ یہ پھر حضرت اسماعیل نبی نے اور ابراہیم نبی نے بیت اللہ شریف کی تعمیر کی، بیت اللہ اللہ کا گھر بنایا۔ اللہ کا گھر بنا کر انہوں نے کہا باری تعالیٰ ہم نے تیرا گھر بنایا ہے، تجھ سے اجرت نہیں مانگتے، تجھ سے اور کچھ نہیں مانگتے، بس ایک ہی بات ہے کہ باری تعالیٰ جس احمد مجتبیٰ کا تو نے وعدہ کیا ہے وہ ہم میں عطا کر دے۔ جس نبی کا تو نے وعدہ کیا ہے وہ ہم میں عطا کر دے۔ اللہ پاک نے ان کی دعا کو قبول کیا اور میرے رب نے وعدہ فرمایا کہ اے ابراہیم ہم وہ نبی تیری نسل میں عطا کریں گے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے چلتے چلتے یہ نور مصطفیٰ چلتا 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 پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا۔ بہت لمبا قصہ ہے، بہت لمبی کہانی ہے، میں نے تو 2 جملوں کے اندر بات کو مکمل کیا کہ حضرت آدم سے نور مصطفیٰ چلا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک نور مصطفیٰ آیا ہے۔ برادران اسلام، آپ کو نور مبارکہ کے حوالہ سے چند معروضات میں نے پیش کی تھی، آپ نے سماعت کی ہوں گی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے 1000 سال پہلے کی بات ہے۔ اس بات کو حدیث طیبہ کے اندر لوگوں نے نقل کیا، اماموں نے نقل کیا۔ امام بخاری نے اپنی بخاری میں لکھا اور دیگر ائمہ حضرات نے، امام ابن سعد النیسابوری نے لکھا، دیگر ائمہ حضرات نے لکھا۔ سیرت کی آپ کوئی کتاب اٹھائیں، مدارج النبوہ اٹھائیں، معارج النبوہ اٹھائیں، خصائص الکبریٰ اٹھائیں، کوئی کتاب سیرت کی اٹھا لیں، اس کے اندر آپ کو یہ بات نظر آئے گی جو ابھی میں بیان کرنے لگا ہوں۔ ذرا محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کا ذوق اللہ اور بلند کرے۔ ذرا ایک مرتبہ پیار سے سارے بولے نا سبحان اللہ۔ تو برادران اسلام، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیدا ہونے سے، دنیا میں تشریف لانے سے 1000 سال پہلے کی بات ہے کہ 1000 سال پہلے یمن کے اندر ایک بادشاہ گزرا تھا۔ اس بادشاہ کا نام تھا تبہ حمیری، تبہ اول حمیری اس کا نام تھا۔ اس بادشاہ کا مزاج یہ تھا کہ یہ پوری دنیا کو فتح کرنا چاہتا تھا اور کثیر جگہ پر، کثیر ملکوں کے اندر اس کی حکومت تھی، اور اس کا یہ ایک انداز تھا کہ جہاں بھی یہ بادشاہ جاتا تو ساتھ اپنے یہ کئی لاکھ بندوں کو لے کر جاتا، 1,30,000 افراد اور 1,15,000 یا 20,000 پیادے ساتھ رکھتا، اور ساتھ اپنے علماء کو لے کر جاتا۔ جو اس ٹائم کے علماء تھے، اہل کتاب تھے، 400 500 ہزاروں کی تعداد میں بھی بات آئی ہے کہ 4000 تک کا بھی ذکر آیا ہے کہ اتنے علماء کو یہ ساتھ لے کر جاتا۔ یہ تبہ اول حمیری جو ہے، یہ حدیث پاک کے اندر اس کی بات کو امام بخاری نے بھی لکھا ہے۔
جب طبہ اول مکہ مکرمہ میں داخل ہوا تو اس کی یہ معمول تھا کہ یہ جس جگہ بھی جاتا لوگ اس کا شاہانہ استقبال کرتے، شاہانہ انداز میں اس کا استقبال کیا جاتا، کیونکہ عادل بادشاہ تھا، نیک تھا، اچھا تھا۔ تو جب یہ مکہ میں داخل ہوا تو مکہ والوں نے اس کا استقبال نہیں کیا۔ تو طبہ نے کہا، اپنے حواریوں سے پوچھا کہ بتاؤ یہ مکہ والوں نے ہمارا استقبال نہیں کیا؟ تو لوگوں نے کہا ہے طبہ انہوں نے اس لیے تیرا استقبال نہیں کیا کہ مکہ کے اندر یہ سب بدھو ہیں، ان کے اندر جہالت ہے، تو لہذا انہیں اس چیز کا احساس نہیں ہے، صرف انہیں اتنا پتا ہے کہ ان کے پاس ایک بیت اللہ موجود ہے جس کے اندر یہ عبادت کرتے ہیں اور بتوں کو یہ پوجتے ہیں، اس وجہ سے ان کو بڑا مان ہے کہ بیت اللہ کے اوپر۔ طبہ نے کہا کہ اگر یہ بات ہے تو ہم پھر ان کے ساتھ ایک معاملہ کرتے ہیں۔ بس اتنی بات طبہ نے کہی اور دل میں ارادہ کیا کہ میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بیت اللہ کو ختم کر دوں گا، مسمار کر دوں گا، اللہ کے گھر کو ختم کر دوں گا، مسمار کر دوں گا، معاذ اللہ۔ ابھی اس نے ذہن میں یہ بات کا ارادہ بنایا تھا تو ساتھ ہی اسی وقت اسی لمحے اس کے دماغ میں ایسی تکلیف شروع ہوگی جو برداشت سے باہر تھی، برداشت کرنی ہی مشکل ہوگی، اور اس کے ناک سے اور اس کے منہ سے ایسا پانی بہنا شروع ہو گیا پیپ نما کہ اس کے پاس بیٹھنے سے بدبو آتی تھی، سمیل آتی تھی۔ طبہ بڑا پریشان ہوا، یہ کیا واقعہ ہو گیا؟ آخر کار اب اس کے طبہ کے ساتھ 1,35,000 بندے تھے عامۃ الناس، اور 1,20,000 پیادے تھے، اور 400 علماء اس دور کے تھے جو جید علماء تھے۔ طبہ نے نجومیوں کے ساتھ مشورہ کیا تو نجومیوں نے کہا، بادشاہ سلامت، بات یہ ہے کہ ہم نے بڑا آپ کا علاج کیا ہے، لیکن یہ کوئی زمینی بیماری نہیں ہے، یہ کوئی آسمانی بیماری ہے، اس کا علاج ہمارے پاس نہیں ہے۔ لوگوں نے ہاتھ باندھ دیے، نجومیوں نے کہا جناب اس کا علاج ہمارے پاس نہیں ہے۔ طبہ نے کہا ٹھیک ہے۔ اب طبہ بیٹھا ہے، بڑا پریشان ہے، آسمانی بیماری ہے، کروں کیا، جاؤں کدھر؟ جو 400 علماء تھے نا، ان میں سے ایک جو بڑے عالم تھے، جید عالم، جو سب علماء کے سردار تھے، انہوں نے طبہ کے وزیر کو جا کے کہا کہ میں بادشاہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، یہ بات صیغہ راز میں رکھنا، اس راز کو فاش نہ کرنا، اور میرے پاس بادشاہ کی بیماری کا حل موجود ہے۔ امام بخاری نے لکھا، امام ابن سعد النیشاپوری نے لکھا، امام جلال الدین سیوطی نے لکھا، امام زرقانی نے لکھا، بڑے بڑے جید امام یہ بات اپنی کتابوں میں لکھ رہے ہیں۔ یہ حضور کی آمد سے پہلے کی بات ہے، اور یہ حضور کا میلاد ہے۔ یہ میں آپ کے سامنے میلاد مصطفیٰ بیان کر رہا ہوں جو آمد سے 1000 سال پہلے منایا گیا تھا۔ ذرا محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ وہ جو جید عالم تھے نا، وہ طبہ کے پاس کے وزیر کے پاس گئے، انہیں جا کے کہتے ہیں جی مجھے طبہ کے ساتھ ملاقات کروا، میرے پاس بادشاہ کی بیماری کا حل موجود ہے۔ وزیر نے بادشاہ کو جا کے کہا جی فلاں صاحب آئے اور انہوں نے آ کے کہا ہے کہ میرے پاس آپ کی بیماری کا حل موجود ہے، تو لہٰذا مجھ سے آپ ملاقات کریں۔ بادشاہ نے کہا، طبہ نے کہا کہ ان کو اندر آنے دو۔ جب وہ اندر آئے تو انہوں نے آ کے کہا، اے بادشاہ سلامت، آپ یہ بتائیں کہ آپ نے اپنے ذہن میں یہ ارادہ تو نہیں بنایا کہ یہ جو بیت اللہ ہے میں اس کو ختم کر دوں؟
اللہ کے گھر کو ختم کر دوں، یہ ارادہ تو نہیں بنایا۔ آگے سے طبہ کہتا ہے ہاں میں نے یہ ارادہ بنایا ہے، لیکن میں نے ابھی یہ راز کو فاش نہیں کیا، یہ میں ہی جانتا ہوں۔ وہ جو عالم تھے نا، انہوں نے کہا طبہ بادشاہ سلامت، آپ اس ارادے کو ترک کر دیں، آپ کو پتہ نہیں یہ عام گھر نہیں ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، یہ عام گھر نہیں ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، اسے عام لوگوں نے نہیں بنایا بلکہ اسے نبیوں نے بنایا۔ اس نے کہا اچھا؟ اس نے کہا آپ گواہ رہے کہ میں توبہ کرتا ہوں، بالکل توبہ کرتا ہوں، اور میں دوبارہ ایسی بات نہیں کروں گا۔ بس یوں ہی یہ جملے اس کی زبان سے نکلنے تھے کہ وہ پیپ دار پانی جو منہ سے نکلتا تھا، ناک سے نکلتا تھا، وہ بند ہو گیا، اور جو درد سر شدید تھا جو برداشت نہیں ہوتا تھا وہ اسی وقت ختم ہو گیا۔ اب طبہ نے ایک کام اور کیا کہ طبہ سب سے پہلے پھر اٹھا اور اٹھ کے اس نے بیت اللہ کے اندر آیا اور آ کے بیت اللہ کا اس نے طواف کیا، طواف کعبہ کیا۔ طواف کعبہ کرنے کے بعد تاریخ کی کوئی کتاب اٹھا لے، آپ کو یہ بات ملے گی، جب طبہ نے طواف کعبہ کیا اس سے پہلے جب سے کعبہ بنا کعبے کے اوپر غلاف نہیں تھا۔ سب سے پہلا غلاف کعبے کے اوپر اگر کسی نے چڑھایا ہے تو اسے طبہ اول حمیری کہتے ہیں۔ سب سے پہلا غلاف طبہ اول حمیری نے بیت اللہ کی چھت پہ چڑھایا۔ پتا چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نشانیاں ہوتی ہیں ان کو سنبھال کے رکھنا یہ انہی لوگوں کا طریقہ ہے جو اللہ کی نشانیوں کی قدر کیا کرتے ہیں۔ طبہ اول حمیری نے سب سے پہلے بیت اللہ کے اوپر غلاف چڑھایا۔ غلاف چڑھانے کے بعد اس نے پھر اگلا سفر شروع کیا۔ اب وہ جو ارادہ تھا کہ میں بیت اللہ کو ختم کروں گا وہ ترک کر دیا، چھوڑ دیا، اگلا سفر شروع کیا۔ چلتے 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 یہ ایک مقام پر آ کے رکا جس مقام کا نام تھا یثرب۔ یثرب کہتے ہیں بیماریوں کے شہر کو، بیماریوں کا شہر۔ یہ مدینہ کا پرانا نام یثرب تھا، اب مدینہ تو میرے مصطفیٰ نے آ کے رکھا ہے، اللہ کے نبی نے آ کے مدینہ رکھا ہے۔ جب یہ طبہ یثرب میں آ کے رکا نا، اب اس کے ساتھ 1,35,000 کی فوج ہے اور 1,20,000 پیادے ہیں، 400 علماء موجود ہیں۔ جب یہ وہاں آ کے رکا، کچھ دن رکنے کے بعد اس نے سب کو کہا چلو اب آگے چلتے ہیں۔ تو وہ جو 400 علماء تھے وہ بیک زبان ہو کر بولے، کہنے لگے بادشاہ سلامت، یہاں آنے تک آپ کے ہر حکم کو ہم نے مانا، آپ کی ہر بات کو ہم نے تسلیم کیا ہے۔ آپ نے کہا اٹھو تو ہم اٹھ گئے، آپ نے کہا بیٹھو تو ہم بیٹھ گئے، آپ نے کہا کھا لو تو ہم نے کھا لیا، آپ نے کہا پی لو تو ہم نے پی لیا، لیکن آج ہم اپنی بات منانا چاہتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا کیا کہنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ایک ہی بات کہ ہم یثرب میں آ گئے، یہاں سے ہمارا جانا مشکل ہے، ہم نے جانا نہیں۔ اگر آپ ہم کو قتل کرنا چاہتے ہیں تو قتل کر دیں، ختم کرنا چاہتے ہیں تو ختم کر دیں، لیکن ایک ہی فیصلہ ہے کہ ہم نے یہاں سے جانا نہیں ہے، یہیں پہ رہنا ہے۔ بادشاہ نے کہا بھائی کیوں؟ اس کا ریزن کیا ہے؟ کیوں رہنا چاہتے ہو؟ کیوں نہیں واپس جانا چاہتے؟ تو ان جید علماء میں سے جو ان کے سب سے بڑے عالم تھے جنہوں نے طبہ کی بیماری کو ختم کیا تھا، وہ بولے، کہنے لگے طبہ وہ یاد کر خان کہ میں نے تجھے کہا تھا کہ یہ بیت اللہ کو ختم کرنے کا خیال اپنے دماغ سے نکال دے۔ ارے جب تو نے کعبہ کو بچانے کا خیال کیا تو رب نے تیری بیماری کو ختم کیا۔ ارے تجھے پتا نہیں، ہم نے کتب سماویہ میں پڑھا ہے، اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ یہاں پہ کعبے کا بھی کعبہ محمد عربی آنے والا ہے، یہاں پہ کعبے کا بھی کعبہ محمد عربی کی ذات آنے والی ہے، حضور تشریف لانے والے ہیں۔ لہٰذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب مصطفیٰ تشریف لائیں تو ہم آگے حضور کا استقبال کرنے کے لیے کھڑے ہیں۔ جب اس نے یہ بات سنی طبہ نے
تو وہ حیران ہو گیا. اس نے کہا اچھا یہ بات ہے تو لو میں بھی حضور کے انتظار میں 1 سال بیٹھتا ہوں. میں بھی حضور کے انتظار میں 1 سال بیٹھتا ہوں. پھر بادشاہ نے طبہ نے اعلان کیا کہ 400 علماء جو میرے ساتھ آئے ہیں، جو یہاں پہ رہنا چاہتے ہیں، ان کے لیے مکان تیار کرو. 400 علماء کے مکان تیار کیے گئے. یہ ہے میلاد کا خرچہ. یہ اصل خرچہ میلاد کا ہو رہا ہے کہ 400 علماء کے مکان تیار کیے گئے. پھر 400 علماء کی شادیاں کی گئی. 400 علماء کے مکان بنے، 400 علماء کی شادیاں ہوئیں. شادیاں کرنے کے بعد طبہ بادشاہ نے اعلان کیا کہ میں 400 علماء کو ہر مہینے خرچہ دیا کروں گا. خرچہ دینا شروع کر دیا. یہ حضور کے میلاد کی خوشی میں، حضور کی آمد کی خوشی میں، حضور کے چرچوں کی خوشی میں. پھر طبہ نے ایک مکان بنوایا، ڈبل سٹوری مکان. اس ٹائم ایک مکان بنوایا ڈبل سٹوری. وہ مکان طبہ بادشاہ نے نبی پاک کے لیے بنایا تھا، میرے اور آپ کے آقا کے لیے بنایا تھا. طبہ نے جب وہ مکان بنایا نا، تو مکان بنا کے ایک طبہ نے خط لکھا. وہ خط یہ ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا بھی آپ تشریف نہیں لائے دنیا میں، لیکن میں پہلے آپ کا امتی بن گیا ہوں. پہلے آپ کے اوپر میں نے ایمان لے آیا. سونے تواڈے تو میں پہلے ایمان لے آیا اور پہلا امتی تواڈا میں بن گیا. تو یا رسول اللہ اگر میری زندگی دے اندر تشریف لے آؤ نا تو میرے غریب خانے تو ضرور آوے جی. تو سونے اے مکان جڑا میں بنایا نا تواڈا بنا کے جا رہے ہیں، تو اتنے تشریف لے آنا ہے، اس جگہ دے اتنے آنا ہے. تو طبہ نے آکھیا سونے محبوبہ اگر میری زندگی نے وفا نہ کیتی نا، میں دنیا تو چلا گیا، تو قیامت والے دن میری شفاعت کر چھڑیا جی، میری بخشش کرا چھڑیا جی، شفاعت کرا چھڑیا جی. یہ سارا خط لکھ کے طبہ نے جو سب سے بڑے عالم تھے، جید عالم، انہیں دیا. انہیں دینے کے بعد طبہ نے کہا اگر تیری زندگی وفا کرے تو یہ خط میرے آقا کی بارگاہ میں پیش کر دینا. اگر زندگی وفا نہ کرے تو یہ خط نسلوں در نسلوں میں چلنے دینا، رکنے نہ دینا. جب حضور آئیں گے تو وہ خود ہی اس خط کو پائے دیں گے. یہ حضور کا میلاد ہے جو 1000 سال پہلے طبہ بادشاہ نے کیا. پھر وقت گزرتا رہا. وہ علماء اب مدینے کے اندر، یثرب کے اندر تو اس ٹائم بندہ ہی نہیں تھا. پتہ چلا یہ خالق کائنات نے مدینے کو آباد کروایا ہے صرف مصطفیٰ کی آمد کی خوشی کے اندر. تو دوستان محترم ذرا توجہ رکھو. طبہ بادشاہ کا خط نسلوں در نسلوں میں چلتا رہا. پھر وہ وقت آیا کہ اللہ دے نبی دنیا دے اتے تشریف لے آئے. میرے آقا کریم ہجرت دا حکم ہویا. جو ہجرت دا حکم ہویا اللہ دے نبی نو، نبی علیہ السلام سواری دے اتے سوار مدینے وال جا رہے نے. مدینے دے اندر خبر پھیلی کہ اج آمینہ دے لال تشریف لے آ رہے نے. مدینے دی گلیاں سج گئیاں، بہار آ گئیاں، اجالے ختم ہو گئے، ہر پاسے نور ہی نور ہو گیا. پھر کردے بچیاں چھتاں دے اتے چڑھ گئیاں. جدو اللہ دے نبی مدینے دے اندر داخل ہوئے، بچیاں پڑھدیاں نے طلع البدر علینا، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجبات شکر علینا ما دعا للہ داعی. ان بچیاں پڑھ رہی نے، ادھر اللہ دے نبی تشریف لے آ رہے نے. مدینے والے کہنے نے جدو سرکار دا چہرہ دیکھتے سا نظرہ ٹکیاں رہ جاندیاں سن.
اللہ دے نبی دے منہ شریف جو ایہو جا نور نکلدا سی مدینے دی ہر گلی نو روشن کر جاندا سی۔ اوہ چاکو سبحان اللہ، میں سونے نبی دا میلاد پڑھ رہا ہوں، پھر نبی پاک دے کول لوگ آئے مدینے والے، ایک کہنا سونے میرا مہمان بن میرے کو تشریف لے آؤ، دوجا کہنا سونے میرے کو تشریف لے آؤ، تیجا کہنا سونے میرے کو تشریف لے آؤ، چوتھا کہنا سونے میرے کو تشریف لے آؤ، یا رسول اللہ میرے مہمان بنو، میرے کول آؤ، میرے گھر دے اندر آؤ۔ میرے آقا نے فرمایا ہٹ جاؤ، اور جتھے ساڈی سواری جائے گی میں محمد بھی اتھے ہی ٹر جاؤں گا۔ کردے میرے آقا علیہ السلام نے ایک غلام حضرت ابو ایوب انصاری جنہاں نو میزبانی دا شرف ملیا مدینے دے اندر، انہاں دی ککھاں دی کلی ہے، اس کلی دے اندر بہ کے مصلا بچھا کے سجدے دے اندر رو رو کے کہنے نے یا رسول اللہ ایک بارا میرے گھر بھی تشریف لے آؤ، سونے ایک بارا میرے گھر دے اندر بھی تشریف لے آؤ، سونے ایک بار میرے کول بھی تشریف لے آؤ، سونے ایک باری میرے کول آ جاؤ، ککھاں دی کلی ہے لیکن میرے کول ابو بکر والا عشق نہیں، میرے کول عمر والا جلال نہیں، میرے کول عثمان والا حیا نہیں، میرے کول علی والا علم نہیں، پر سونے میں بھی اس اڑیکا دے اندر کہ کدی آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ، کدی آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی آ جائیں چراغاں یا رسول اللہ۔ اور گڑے والے سنو، صحابہ تے انج بلاندے صلی اللہ دے نبی نو، او اج تسی بھی بلا لو، ہو سکدا مقدر جاگ جان اللہ دے نبی دا پھیرا ایتھے بھی پہ جائے۔ کدی آو غریباں دے محلے یا رسول اللہ، کدی آو غریباں دے محلے یا رسول اللہ، کدی آو غریباں دی کلی یا رسول اللہ۔ گناہگارا لیکن رحماں وچ بہ کے اڈیک دیوا کہ سونیا جویں ابو ایوب انصاری تے کرم کیتا جے ایویں ہی ساڈے اُتے کرم کر جا۔ سونیا جویں ابو ایوب انصاری تے کرم کیتا جے نا ایویں کدی ساڈے تے بھی کرم ہو جائے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ اس قابل تے نہیں ہے لیکن جناب دے اگے کیڑی شے، جناب تے مختار کل جنوں چاہو جویں چاہو نواز دیو۔ میرے نبی نے فرمایا ہٹ جاؤ، سارے ہٹ گئے۔ اللہ دے نبی نے فرمایا جدھر میری سواری جائے گی میں ادھر ہی جاؤں گا۔ کردے سواری حضرت ابو ایوب صدقے جاواں قربان جاواں، اور میں پڑھن لگیا بڑا لطف آ رہا ہے، بڑا مزہ آ رہا ہے کہ کردے اللہ دے نبی دی سواری حضرت ابو ایوب انصاری دے گھر دے کول جا کے کھڑی ہو گئی۔ ادھر ابو ایوب انصاری سجدے دے اندر رو رو کے دعاواں کردے نے، او سونیا میرے کول آؤ، سونیا محبوبہ میرے کول آؤ۔ ادھر سواری ابو ایوب انصاری دے بوئے تے حضرت ابو ایوب انصاری نو کسے نے جا کے دسیا، او ابو ایوب بارا کے ویکھ کون آ گیا ہے؟ جدو ابو ایوب نے بارا کے ویکھیا کوئی عام نہیں آیا، آمینہ دا لال آ گیا۔ اوہ چا بولو سبحان اللہ، اور ذکر مصطفیٰ میلاد بیان کر رہا، محبت رکھو سبحان اللہ۔ اے ابو ایوب نو آ کے لوکا دسیا، اے ابو ایوب باہر نکل کے ویکھ کون آیا کھلوتا ہے۔ جدو ابو ایوب باہر آئے نے، باہر آ کے ویکھ دے نے کہ آمینہ دا لال ہے، زہرا دا بابا ہے، کعبے دا کعبہ ہے، بدہا دا چہرہ سامنے آ گیا ہے۔
سرکار سامنے آ گئے نے، اللہ دے نبی سامنے آ گئے نے۔ حضرت ابو ایوب کہنے نے سونیا کملی والے میری اڈی قسمت کس طرح؟ میرے نبی نے فرمایا اوے ابو ایوب میں تیرے کہن دے اوتے نہیں آیا بلکہ میں اپنے گھر آیا ہاں۔ میرے نبی نے فرمایا میں اپنے گھر آیا ہاں۔ حضور نے فرمایا ابو ایوب اور رکا کتھی؟ سمجھے نہیں؟ حضور نے فرمایا ابو ایوب رکا کتھی؟ سونیا کیڑا؟ آکھیا وہ جڑا طبا نے لکھیا سی، وہ جڑا رکا طبا نے لکھیا سی۔ ہن طبا نے کدوں لکھیا ہے؟ 1000 سال پہلے۔ نبی پاک نو کہنے دسیا ہے؟ کسے بھی نہیں، حضور نے خود جانیا اپنے علم نال۔ حضرت ابو ایوب کہندے نے سونیا رکا میرے کول موجود ہے۔ حضرت ابو ایوبوں نے جڑے انہاں علماء دے وچوں نسل در نسل آ رہے سن، انہاں دی اولاد سن۔ حضرت ابو ایوب نے صندوق کھولیا، کھول کے رکا کڈیا، کڈ کے مصطفیٰ نو پیش کیتا۔ ابو ایوب کہندے نے سونیا جناب نو کنے دسیا ہے؟ حضور نے فرمایا ابو ایوب تو جو بار بار سجدے دے اندر دعاواں کردا سی سونیا میرے گھر آ جا، جویں تو دعاواں کردا سی سانو تیریاں دعاواں دا بھی علم ہے، سانو تیریاں ساریاں چیزاں دا علم ہے۔ کردے کردے مصطفیٰ کریم علیہ السلام پھر اتھے قیام ہویا۔ برادران اسلام 1000 سال پہلے طبا بادشاہ نے جڑا گھر بنایا سی او اللہ دے نبی دا گھر، اتھے نبی پاک نے قیام کیتا۔ پھر حضور پاک دی آمد تو پہلے بڑیاں نے خبراں دتیاں، بڑیاں نے خبراں دتیاں۔ ایک بادشاہ گزرا کسرا بادشاہ، انہیں محل بنایا سی۔ تا سیرت دی جڑی مرضی کتاب چکا، ہر کتاب دے اندر یہ گل لکھی ہے اے دے محل دے 14 کنگرے ڈگے اور اے دے محل دے اندر زلزلہ آیا۔ 1000 سال تو اگ بر رہی سی، وہ اگ بجھ گئی۔ بادشاہ نے جدو منظر ویکھیا نا تو انہیں اپنے حواریاں نو کٹھا کیتا، انہیں اپنے نجومیاں نو آکھیا ہوئے کی ہو گیا ہے؟ لوکا آکھیا بادشاہ سانو نہیں پتا۔ بادشاہ نے آکھیا مننا گا تا ایک مینوں خواب آیا ہے، آخری گل اور میری گل ختم۔ بادشاہ نے آکھا جی ایک خواب آیا ہے، جیڑا بندہ خواب بیان کرے گا میں من جاؤں گا۔ لوکاں نے آکھیا جناب اسی نہیں بیان کر سکتے، لیکن ایک بندہ ہے وہ بیان کرے گا، او دا نام ہے ستی، سین تو یہ ہے ستی۔ علماء نے لکھیا کتاباں دے اندر کہ جڑا ستی سی نا ستی یہ بہت علم سی یہ دے کول بندہ جاندا سی ٹر کے تے دس چھڑدا سی اے کھا کے آیا ہے، اے کام کرن چلے ہیں، انج ہونا ہی تے انج ہونا ہی، اتنا علم رکھدا سی ستی۔ اور وہ دی حالت کیوں جی سی؟ علماء کتاباں دے اندر لکھدے نے کہ ستی جیڑا ہے اے دا سر کوئی نہیں سی، اے دیاں اکھاں جیڑیاں سن نا اے سینے وچ سن، زبان ای دی سینے وچ سی، ہاتھ کوئی نہیں سن، پیر کوئی نہیں سن، ایک لوتھڑا سی لوتھڑا۔ انہوں جناب چادر دے اندر سوراخ کیتے ہوئے سن تے انہوں اس چادر دے اندر چک کے لے جاندے سن، جدھر کھڑنا ہوندا سی، اور اے ہر گل دس چھڑدا ہوندا سی، ہر گل۔ اور ایڈا دے کول علم سی کہ دوروں دوروں دنیا آ کے انہوں پوچھدی سی، اور اے جسم دے اتے اگر کوئی انگلی لاندا سی نا تو ٹویا بن جاندا سی۔ مطلب اے ہو جا بندہ سی ستی، اے ہو جی مخلوق بھی اللہ نے پیدا کیتی سی۔ پر ویکھو علم نال پھر کیویں نوازیا۔ ستی دے کول ایک بندہ آیا کہ تینوں کسرا بادشاہ بلا رہے ہیں، کسرا دے کول ستی گیا۔ ستی نو کسرا نے آکھیا ہوئے کہ ستی یہ دس مینوں خواب آیا ہے، وہ خواب بھی بیان کر تے وہ دی تعبیر بھی بیان کر۔ ستی نے خواب بھی بیان کیتا تے وہ دی تعبیر بھی بیان کیتی۔ ستی نے آکھیا بادشاہ گھبران دی لوڑ نہیں، اے جڑے 14 کنگرے ڈگے نہیں تے زلزلہ آیا تے اگ بجھ گئی ہے، اوے تینوں خبر دے رہے نے کہ محمد مصطفیٰ دا سورج طلوع ہونا اللہ، نبی پاک دنیا تے تشریف لے آنا لینے، اور آن کے تیری حکومت ختم ہو جائے گی، تیرے معاملات ختم ہو جان گے۔ انہیں آکھیا نبی کدوں آن گے؟ ستی نے آکھیا تیرے اجے 14 بادشاہ رہن گے، انہاں تو بعد نبی آن گے۔ اتھوں تک انہیں دسیا۔ تو برادران اسلام اتھوں ہی میں اگلا جمعہ سٹارٹ کراں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ایک گل کرنا چاہنا تواڈے نال، اوے بڑی ضروری سی کہ مینوں اگلے دن بھائی صاحب نے دسیا ہے
کہ ساڈا اتھوں کا جڑا رواج ہے نا، رواج وہ یہ ہے کہ جس لئے بندہ فوت ہو جاتا ہے نا تو اس لئے قاری صاحب نو بلایا جاتا ہے غسل دے موقع دے ہوتے تاکہ قاری صاحب کول آ کے کھڑے ہوں۔ میرے نال اگلے دن ایک گل کیتی بھائی صاحب نے، میرے کول 2 مرتبہ ساجد صاحب آئے نے، 2 فوتکیاں میرے ہوندیاں ہوئیاں نے، انہاں آکھیا کہ جی آؤ غسل دیو، میں کہ جی میں نہیں آنا، کیوں میرا کام نہیں۔ شریعت دا مسئلہ ہے کہ غسل او دے جڑا وارث ہے، ورثاء میت نو غسل دین، ورثاء نہیں موجود وہ ایک وکری گل ہے، یہ ہے ہی نہیں، وہ پھر اس بنا تے تیسرا بندہ غسل دے سکتا ہے۔ کیوں؟ وہ دی وجہ یہ ہے کہ میت دے اندر کئی عیب ہو سکتے ہیں جنہاں نو صرف ورثاء لکا سکتے ہیں، دوجا بندہ میت دے عیب نہیں لکا سکتا۔ یہ میں حقیقت کہہ رہا ہوں، اساں بڑیاں گلاں سنیاں، میں انہاں گلاں دی وضاحت جانا نہیں چاہتا، لیکن اگر اے غسل دین تے چونکہ ساجد صاحب مسافر جڑے ساڈے مسجد دے، اگر اے غسل دیندے نے، انہاں نو تساں تعین کیتے ہے، متعین کیتے ہے کہ جی تساں غسل دینا ہے، حالانکہ حق انہاں دا بھی نہیں بڑھدا، وارثاں دا حق بڑھدا ہے شریعت دے مطابق، لیکن چونکہ تساں مختص کر دیتا ہے انہاں نو، لہٰذا جدو اے غسل دین گے، اگر جس طرح تہاڈا رواج ہے کہ قاری صاحب آ کے کھلون، میری طرفوں کوئی انکار نہیں، میں جا کے کھڑا ہو جاؤں گا، میں جا کے بہ جاؤں گا، دس جاؤں گا انج کر دیو، انج کر دیو، انج کر دیو، لیکن گل ہے کہ اے غسل دا طریقہ بندے نو خود یاد ہونا چاہیے، بندے نو پتہ ہونا چاہیے۔ اور پھر اگلی چیز ہے کہ جس لئے میت کو جیڑا بندہ غسل دیندا ہے اسی انہوں کپڑے، او دے واسطے کپڑے متعین کر دے، جی اے سوٹ دینا ہے، اے لوٹا دینا ہے، تسبیح دینی ہے، مصلا دینا ہے، اے جناب اپنا اے چیزاں دینیاں نال پیسے دینا ہے، او مولوی دا کوئی حق اس دے اوتے نہیں، اس دا حق انہاں چیزاں دے اوتے حق کہ اس بندے دا جس بندے نے میت کو غسل دیتا ہے۔ سمجھ آ گئی گل دی؟ میرا کوئی اعتراض نہیں، تسی مینوں لکھ واری بلاؤ، میں لکھ واری آنگا، لیکن رواج اپنا ختم کرو، آپ سکھو۔ غسل دا طریقہ کیا ہے؟ غسل دا اتنا طریقہ ہے، سادہ سمپل ہے کہ میت ہے موجود اس طرح لیٹی ہوئی ہے، سب تو پہلے نیم گرم پانی لو، نیم گرم پانی لے کے اس دے اندر جناب تسی نیم دے پتے سٹو، نیم دے پتے سٹ کے سب تو پہلے ڈیلے لو، مٹی دے ڈیلے، انہاں دے نال میت دا سطر چھپا لو، اے جگہ سطر انہوں آکھ دین، انہوں چھپا لو اور پھر انہوں استنجا کرو، ہتھاں دے اوتے دستانے چاڑ کے، دستانے چاڑ کے استنجا کرا کے پھر جناب انہاں ڈیلیاں نو چھٹ دیو، پھر جناب تسی سطر دے اوتے پانی پھیرو، پانی پھیر کے روح لے لو، روح نو ہلکا جہا پانی دے اندر پھگونا ہے، پھگو کے او دے ہونٹھاں تے لاؤ، ٹھیک ہے، پھر وہ نک دے اندر ہلکا ہلکا ایویں ہلکا ہلکا معمولی معمولی، یہ نہیں کہ سارا پانی اندر ٹر جائے، نہ اس طرح نہیں کرنا، ایویں ہلکا ہلکا۔ پھر اس تو بعد کیا کرنا ہے کہ ہاتھ دھواؤ، اس دے ہاتھ دھوا کے وہ پیر دھواؤ، پیر دھوا کے پھر جناب اس طرح کرو کہ میت نو سجے پاسے لٹا دیو، اے کھبا پاسا اتنے آ جائے، وہ پورے جسم تے پانی چھٹو، پھر انہوں کھبے پاسے لٹاؤ، پھر جب کھبے پاسے لٹاؤ گے پھر وہ پورے جسم سے پانی سجے پاسے لٹان تو پہلے ہلکا جہا وہ پیٹ دبا لینا ہے تاکہ اگر کوئی ایسی چیز پیٹ کے اندر موجود ہے تو وہ بھی باہر آ جائے، ایویں ہلکا جہا دبانا ہے زور نال ہی، پھر سجے پاسے لٹا کے پانی سٹو، پھر کھبے پاسے لٹا کے پورے جسم تے پانی، پھر سیدھیاں لٹا دیو، سیدھیاں لٹا کے پورے جسم تے پانی سٹو، پانی سٹ کے پھر اگر میت تازی فوت ہوئی ہے تو پھر انہوں ہلکا جہا بٹھا لو، بٹھا کے تو ہلکا جا پیٹ دباؤ، ٹھیک ہے، اگر کوئی چیز نکل آئے تو ٹھیک ہے پانی چھٹ دیو، نہ نکلے اگر تازی میت نہیں ہے تو انہوں بٹھانا نہیں، انہوں سے جگہ پھر پورے جسم تے پانی چھٹو، پھر وہ تسی نال لے لو جناب کافور، وہ پانی دے اندر مکس کر لو، وہ کافور والا پانی جناب پوا دیو، اتنی ساری گل ہوندی ہے غسل دی، اے حدیث دی روشنی دے اندر غسل دا طریقہ ہے، ہر بندے نو یاد ہونا چاہیے، ضروری نہیں کہ مسافر آئے، اگر ایک مثال ہے مسافر ہی انکار کر دے جی میں غسل نہیں دینا، پھر بندہ کدھر جائے گا؟ گل ہے کہ ورثاء دا کہ میت دے اندر کئی عیب ہوندے نے، کئی قسماں دے عیب ہوندے نے جڑے دوجے بندے نہیں لکا سکتے، شریعت نے ایویں نہیں آکھیا، لیکن ساڈا کوئی انکار نہیں، سانوں جیڑا بلائے گا اسی آ جاؤں گے، مینوں اس چیز دا علم نہیں سی تاں کر کے میں گل کیتی۔ دوسرا تواڈے اندر جڑی یہ چیز ہے نا کہ تسی جناب جدوں بندہ فوت ہو جاندا ہے تے اودی روٹی چالیے تک دیندے ہو، اے اس بندے دا حق ہے جیڑا غریب مسکین یتیم، ہر اس بندے دا حق نہیں جیڑا ٹھیک ٹھاک میرے ہار تگڑا ہوئے تو کھاندا پیندا تے صحیح طرح جناب سامت چنگی ہوئے، اس دا کوئی حق نہیں۔ ہاں اگر
مسافر غسل دینا ہے تو مسافر نوں کھانا دینا جائز بنتا ہے. ظاہری گل ہوئی بیچارہ غریب آدمی ہے, چلو کچھ کھا لے گا تو اللہ برکت دے گا. اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سلطان دا